سوشل میڈیا کا منفی اور مثبت استعمال۔ کسی بھی چیز کے پروز اینڈ کونز پازیٹیو اور نیگیٹو ہوتے ہیں، اور کسی بھی ٹول کے، کسی بھی آلے کے، کسی بھی میڈیم کے یا ایکوپمنٹ کے ہم دونوں طرح، یعنی اس کا فائدہ بھی اور نقصان بھی، اس کو ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ بنیادی طور پر چونکہ اب تو ٹیکنالوجی بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، اور اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بعد اے ایس آئی آرٹیفیشل سپر انٹیلیجنس کا دور ہے، تو اس میں لوگوں کی آوازوں کو تبدیل کرنا، ان کی ویڈیوز کو فیبریکیٹ کرنا، اور کسی کے بارے میں کوئی بھی تأثر قائم کیا جا سکتا ہے۔ تو ایسے موقع پر بہت زیادہ ویجیلنس کا اور سرویلنس کا نظام قائم ہونا چاہیے، اور خصوصاً جب خوف خدا کا ایلیمنٹ نہ ہو اور مذہب سے ہماری وابستگی یا اٹیچمنٹ برائے نام ہو، تو اس صورت میں انسان محض اپنی ٹی آر پی، ریٹنگ اور رینکنگ کے چکر میں لوگوں کی زندگیاں تباہ کرتا ہے، خاندان کا شیرازہ بکھر جاتا ہے، اور معاشرے کا امن داؤ پر لگ جاتا ہے کہ میری اس پوسٹ سے، میری اس ٹویٹ سے اور میرے اس سٹیٹمنٹ سے یعنی کسی پر کیا قیامت گر سکتی ہیں، مصائب اور آلام کے پہاڑ ٹوٹ سکتے ہیں، قطع نظر ان چیزوں کے۔ جب انسان وہ فین فالوئنگ میں اور گلیمر کی دنیا میں آتا ہے، فیم کے چکر میں وہ آہستہ آہستہ وہ دین سے دور ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آئی ٹی اور سافٹ ویئر میں کام کرنے والے، یا جو ان کے کمپنی آنرز ہیں، یا فری لانسنگ، ڈراپ شپنگ، اس طرح کی چیزوں میں اپنی صلاحیتوں کو صرف کرنے والے، وہ ضرور اپنی آخرت کی فکر کریں اور اپنے عقیدے کی فکر کریں۔ اکثر ہم نے لوگوں کو، نوجوان لڑکوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جی ہم تو اس کو بھی سنتے ہیں، ہم تو اس کو بھی سنتے ہیں، ہم تو اچھی بات جہاں سے ملے لے لیتے ہیں۔ یہ دراصل ایک غلط فہمی ہے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، حکماء کا حکمت سے بھرا ہوا ایک قول ہے کہ خذ ما صفا ودع ما قدر، کہ اچھی چیزوں کو آدمی لے لے اور بری چیزوں کو آدمی چھوڑ دے۔ اب دیکھیں، یہ ہر آدمی کے لیے اپلیکیبل نہیں ہے۔ ہاں، جس آدمی کے پاس قرآن اور حدیث کا اوتھینٹک علم ہو، اور جس کا عقیدہ، جس کی بیس، جس کی فاؤنڈیشن بنی ہوئی ہو، جس کا جو سورس آف نالج ہے وہ مضبوط اور ویلڈ ہو، وہ تو کسی کی بات بھی سنے وہ متاثر نہیں ہوگا، بلکہ اس کو پرکھ ہو جائے گی، وہ ویریفائی کر سکے گا، وہ جانچ سکتا ہے کہ بھائی دیٹس رانگ اور دیٹس رائٹ۔ لیکن عام طور پر لوگوں کے پاس قرآن اور حدیث کا علم تو ہے نہیں، اور لوگ اپنے عقیدے کے اوپر انہوں نے محنت تو کی نہیں ہے، تو اگر وہ ہر ایک کی بات کو سنیں گے، ہر فورم سے سنیں گے، تو ان کے ذہن میں ایک ملغوبہ اور مکسچر بن جائے گا، اور وہ جو سیگریگیشن کا یا ڈسکریمنیشن کا یا اس کو ویریفائی کرنے کا جو آلہ ہے، یا جو پیرامیٹرز ہیں، یا جو لیمیٹیشنز ہیں، یا جو باؤنڈریز ہے، تو اس کے بغیر اس کے گمراہ ہونے کا بہت زیادہ خطرہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے گا، اور علم اٹھانے کا مطلب علماء اٹھا لیے جائیں گے، تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار مقتدیٰ بنا لیں گے، وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، اوروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اور حدیث پاک میں تو واضح طور پہ فرمایا، من افتیٰ بغیر علم، جو بغیر علم کے فتویٰ دیتا ہے تو فإنما اسمہ علی من افتاہ، گناہ اور وبال اس پر ہے جس نے فتویٰ دیا۔ اچھا، فتویٰ دینا تو بہت دور کی بات، فرمایا کہ من اشار الی اخیہ یا علی اخیہ فقد یعلم ان الرشد فی غیری فقد خانہ۔ ایک آدمی کسی کو کوئی گائیڈنس دیتا ہے، کوئی مشورہ دیتا ہے، کوئی انڈیکیٹ کرتا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ زیادہ بہتر صورت کوئی اور تھی، تو یہ بھی اس کے ساتھ خیانت کر رہا ہے۔
تو اسی لیے آج کل یعنی میڈیا پر ہر آدمی اسکالر بنا ہوا ہے، اور یہ صرف علماء کے لیے خطرے کی گھنٹی یا سرخ بتی نہیں ہے کہ جی وہ بغیر علم کے فتویٰ نہ دے، اس کو خوب تحقیق کرے. ٹھیک ہے علماء کے لیے بھی ہے، لیکن آج کل تو ہر آدمی مفتی بنا ہوا ہے، ہر آدمی دین کو ڈسکس کر رہا ہے، ہر آدمی سینسٹیو ایشوز پر وہ قرآن اور حدیث کے علم کے بغیر اس میں کود رہا ہے اور اس میں قیاس آرائیہ کر رہا ہے اور اپنے تخیلات کو وہ پروف کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ بہت خطرے کی بات ہے. اسی لیے جب تک کوئی اس کے لیے ہمارے پاس لمیٹیشن نہیں ہوگی تو سوشل میڈیا کے نقصانات بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں اور بہت زیادہ خطرناک حد تک ہماری یوتھ اس میں مبتلا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com